دیکھو ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کی جو پیش گوئیاں ہیں، کل کسی نے مجھے بھیجا کہ ڈاکٹر اسرار نے تو پہلے کہا تھا افغانستان پاکستان پہ حملہ کرے گا، مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی، ان قریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرے گا۔ میں نے کہا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار نے حامد کرزئی کے بارے میں کہا تھا، آگے پورے کلپ میں حامد کرزئی کا نام بھی ہے، وہ کسی نے کٹ کر کے آدھا چلا دیا۔ وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے، کرزئی کے بیانات سنیے، یہ کون ہز ماسٹرز وائس ہے، وہ یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ بش کی بات ہے۔ بش نے کچھ باتیں یہاں آ کے کرنی تھی، کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی تھرو کرزئی۔ آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا، جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں۔ یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا، لکھ کے رکھ لو، ان قریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرے گا۔ میں نے کہا دیکھو ڈاکٹر اسرار بھی نہ عالم الغیب تھے، انہوں نے کہا شاہ ولی اللہ نے بھی کہا تھا، میں نے کہا نہ شاہ ولی اللہ عالم الغیب تھے۔ یہ پیش گوئیاں ایک اندازہ ہوتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، ان پر ایسے ایمان مت لے کے آؤ جیسے ہم قرآن و سنت پہ ایمان لاتے ہیں۔ میں بھی ایک اندازے سے بات کر سکتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا۔ تو بعض باتیں ڈاکٹر اسرار نے کی تھی وہ نہیں ہوئی پوری، وہ انہوں نے کی تھی لیکن نہیں ہوئی پوری، بعض کی ہیں جو ہو گئی پوری۔ تو انسان کو انسان رہنے دو، اس کو پیغمبر بنا کے بزرگ، ایسا بزرگ بنا کے کہ وہ پیش گوئیاں کر رہے ہوتی چلی آ رہی ہیں، یہ مت کرو یہ کام۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو حدیثوں سے پیش گوئیاں کر رہے ہیں، حدیث سے پیش گوئی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیثوں میں کسی چیز کا ٹائم مینشن نہیں کیا گیا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ پہلے لکھ چکے ہیں علماء اور محدثین، چونکہ تاریخ میں دیکھا ہے علماء محدثین نے کہ حدیثوں سے لوگ تانے بانے ملا کے ایک پریڈکشن کرتے ہیں، ایک پیش گوئی کرتے ہیں، اور پھر اس کے حساب سے ماحول بنانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حدیث میں اس کا وہ ٹائم مینشن نہیں ہوتا۔ اور پھر یا تو اس کے نام پہ کوئی فساد پھیلا دیتے ہیں، یا پھر سادہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہونے والا تھا لیکن ہوا نہیں، تو ان کا حدیثوں سے ایمان اڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو بھی اس طرح کے اسکالرز گزرے ہیں، یہ ہیں اسکالرز ہی، ان کی بات کو پتھر پہ لکیر سمجھ لینا۔ اس کی مثال ایسے جیسے ڈاکٹر اسرار نے پیش گوئی کی تھی کہ گریٹسٹ اسرائیل بنے گا، جو پورا مکہ مدینہ اور یہ سب چیزیں، یہ سب اسرائیل میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کی نیت پہ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، انہوں نے اچھی نیت سے ہی کہا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ نے مان لیا نا کہ گریٹسٹ اسرائیل بنے گا، تو یہ امید کی بات ہے یا مایوسی کی بات ہے؟ مایوس۔ اس کا مطلب پھر وہ چھوڑ دیں، جو وہاں مزاحمت کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں مزاحمت، جب بنے گا تو کیا ضرورت ہے کرنے کی پھر؟ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی نیت اپنی جگہ، لیکن انشاءاللہ نہیں بنے گا، کسی کا باپ بھی نہیں بننے دے گا ان کو۔ یہ اسٹائل ہونا چاہیے، کیسے بنے گا بھائی؟